قال تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما تقولون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا. قال له هذا ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها خطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيراتكم التي أوقدتموها فأطفئوها. رواه الطبراني. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سامعین اور ناظرین، ماہ رجب ختم ہونے والا ہے. آج 26 تاریخ ہے 1447 ہجری کی، اور 20ویں تاریخ آج 16 ہے. وقت گزر جاتا ہے، واپس نہیں آتا. جو گھڑی گزر گئی، جو دن یا گھنٹہ گزر گیا، ساری دنیا کی دولت خرچ کر لیں وہ واپس نہیں لا سکتے. زندگی امانت ہے اللہ کی دی ہوئی، اور زندگی کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں سب اللہ کی امانت ہے. یہ جان بھی امانت ہے، اس کے اندر جو قوتیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی امانت ہے. مالک اللہ ہے، اور اللہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اسی کی چیزیں ہیں. اسی نے بنایا انسان کو، ماں کے پیٹ کے اندر دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں اس کے لیے ساری سہولتیں عطا فرما دی ہیں. یہ سب ہمارے پاس امانتیں ہیں. اس کے حکم کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، اس جسم کا استعمال کریں گے، جسم کی جتنی قوتیں ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، یہ اس کا شکر ہے. ہم نے شکر ادا کیا تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ان نعمتوں میں تمہیں اور اضافہ کر دوں گا. ہر شخص چاہتا ہے کہ میری نعمت میں اضافہ ہو، لیکن شکر نہیں کرتا. شکر کا معنی ہے قدر کرنا. قدر کیا ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اس چیز کو استعمال کریں، یہ اس کا شکر ہے. آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کو ہاں دیکھنے کے لیے دی ہیں، سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، 2 ہونٹ بھی دیے ہیں، زبان بھی دی ہے، اور اس کا استعمال بھی بتا دیا. هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستے ہیں. ایک راستہ جو ہے اللہ کی خوشنودی کا، اس امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، اور دوسرا راستہ ہے شیطانی کا. شیطان جیسے کہتا ہے اس کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کی ناراضگی جو ہے آج ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں. دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہیں، عمدہ لباس، عمدہ گھر ہیں، عمدہ گاڑی ہے، سواری ہے، بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جس کو دیکھو وہ بے سکونی ہے. کو بچوں سے پریشان، کو بیوی سے پریشان، کو پڑوسیوں سے پریشان، کو کاروبار سے پریشان، ہر شخص پریشان حال ہے. لیکن مسافر جب راستہ بھول جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اور اس کو بتاؤ کہ بھئی یہ کہاں جا رہا ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا جانا ہے، اس نے کراچی اور پشاور ہے، جہاز میں بیٹھ گیا.
پشاور کی گاڑی میں بیٹھ گیا, اسے بتاؤ یار کہاں جانا ہے, کہ جی کراچی جانا ہے, کہ یہ تو پشاور جا رہا ہے. آگے کیسا مجھے پتہ ہے. یعنی اگر سکون کا راستہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں سکون کہاں سے ملے گا, اچھے نرم گدے ہیں, نیند نہیں آتی, ایئر کنڈیشن کمرہ ہے, سو رہا ہے, نیند نہیں آتی, نیند کی گولی کھاتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی, اگر آتی ہے تو پریشانی کی نیند ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام. اللہ نے اعلان فرمایا عرفات کے میدان میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے آخری حج میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب, آج میں نے آپ کے اوپر اس نعمت کو جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب پیغمبروں کو دی ہے, انسانوں کو, اس کی تکمیل کر دی ہے. اس کے بعد کوئی کمی نہیں چھوڑی, اور میں راضی بھی آپ سے ہو گیا ہوں اسی دین کے ساتھ. جس دین کو اسلام, ایک ہوتا ہے اسلام, ایک ہوتا ہے ایمان, ایک ہوتا ہے دین. اسلام اور ایمان مل کے دین بنتا ہے. اسلام چلنے والا مسلمان ہے, اور مسلمان اسلام پہ نہیں چلتا تو پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, تو پھر سوچ لے کہ مجھ میں کیا کمی ہے, میں مسلمان نہیں ہوں. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک سر تسلیم خم اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. کیوں پیدا اس نے کیا, سب نعمتیں اس نے, ہاتھ میرے نہ ہوتے تو میں کام کیسے کرتا. ہاتھوں کا شکر کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں. آنکھیں میری نہ ہوتی میں اندھا ہوتا. آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ جہاں کہاں دیکھنے کے لیے الم نجعل لہ عینین, دو آنکھیں میں نے تمہیں دی ہیں. کہاں یہاں دیکھنا ہے, یہاں نہیں دیکھنا. جہاں نہیں دیکھنا وہاں دیکھ رہا ہے. پھر کہتے ہیں سکون نہیں ملتا. کہاں ملے گا سکون؟ تو جسم کا استعمال سب سے بڑا جو سکھایا جاتا ہے انسان کو صحیح, وہ نماز ہے. نماز آج ہمارے خطبے کا موضوع نماز اس لیے ہے کہ یہ مہینہ رجب کا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی بتایا تھا. قصہ بتانا مقصود نہیں ہے, مقصد بتانا ہے. کیوں بلایا اللہ نے آسمان پہ, کیوں بلایا؟ حضور اتنے پریشان ہو گئے, 13 سال مکے والوں کو سمجھاتے رہے, ان کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے, حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کے طائف گئے. مکے کے لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا, تکلیفیں پہنچائیں. آپ تشریف لے گئے طائف. وہاں پر جا کے جب دعوت دی, سرداروں نے بات مانی نہیں, الٹا حضور وسلم کو پتھر مروائے. حضور لہو لہان ہو گئے, لیکن بے ہوش بھی ہوئے. فرشتوں نے آ کر کہا آپ حکم دیں ہم ان کو قتل. نے فرمایا نہیں, میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. یہ نہیں ان کی اولادوں میں سے ہوا. اب یہ انتہا ہو چکی. مکے والوں نے نہیں سنا, طائف والوں نے بھی نہیں سنا. اب آپ کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں برداشت تھی. اللہ نے اپنے پاس بلایا تسلی کے لیے, تسلی کے لیے بلایا. اور نیا دور شروع ہو رہا ہے. بنی اسرائیل, یہود و نصارہ, جن کے پاس متولی تھے خانہ کعبہ کے, فلسطین میں بیت المقدس کے, فرمایا ان سے, ان کی یہ جو رائلٹی ہے, ان کے پاس جو اتھارٹی دی ہے, ان سے چھین کر میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اور یہ باقی سارے جو ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, بنی اسرائیل. ان کی متولیت ختم اور نیا دور شروع ہونے والا ہے. اللہ نے جب کسی حاکم کو, بڑے حاکم کو چھوٹے حاکموں کو بلاتا ہے, سب کو میٹنگ کرتا ہے, تو وہ ان کو ہدایات دیتا ہے کہ اب اس طرح کرنا ہے, اب اس طرح کرنا ہے. لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, عوام کو نہیں پتہ. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. معراج جی کی رات جو تھی اس مہینے کی 27ویں شب کو, آج 26ویں ہے رات شب. روزہ شوزہ لوگ جو رکھتے ہیں نا, روزہ بے شک نیکی ہے لیکن سنت نہیں ہے. نہ حضور نے رکھا نہ صحابہ نے رکھا.
کیونکہ تاریخ کا تعین نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 1 سال پہلے آپ معراج پہ گئے، کوئی کہتا ہے 3 سال پہلے گئے، کوئی 4 سال کہتے، بہت سے اس زمانے میں لکھت لکھاؤ تو ہوتی کوئی نہیں تھی، لیکن اکثر روایات جو 27 کی ہے، آپ کو جب اللہ نے بلایا تو بلانے کا انداز کیا تھا؟ زمین کو کھڑا کر دیا، آسمانوں کو کھڑا کر دیا، حرکت کو بالکل ختم کر دیا، اور 70,000 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے کیے، جنت کو کھول دیا گیا، سجا دیا گیا، دوزخ کو بند کر دیا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کھڑے ہو گئے، حضور آ گئے، کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو گئے، یہ گستاخی ہے اللہ کے حضور کی شان میں۔ اللہ جب بلاتے ہیں تو ایسے بلاتے ہیں، اور بلایا پھر کہ مقصد کیا تھا؟ اللہ نے بلایا، پوچھا میرے حبیب کیا لائے ہو؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو سلام نہیں کیا، اللہ کو سلام کی ضرورت نہیں ہے، سلام ہم آپس میں، قرآن میں آتا ہے نا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب بھی آپس میں ملو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ آج کل تو رواج ہے، جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرو، حضور نے فرمایا جس کو جانتے نہیں اس کو بھی سلام کرو۔ سلام ایک دعا ہے سلامتی کی، آپ کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کو اللہ سلامت علیکم، کم علیکہ ہو تو واحد شخص ہوتا ہے، علیکم کہا جاتا ہے، السلام علیکم کیوں کہا جاتا ہے؟ دائیں بائیں آپ کے 2 فرشتے بھی ہیں، سر پہ فرشتہ ہے، ہونٹوں پہ فرشتہ ہے، حلق میں فرشتہ ہے، 10 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بھی سلامتی۔ اب فرشتے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، آپ کی جو بن گئی دعا پوری ہو گئی، آپ سلامت میں ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں ہم سلامتی میں رہیں، تو حضور نے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا بالنیام، اسلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم السلام علیکم، یعنی آج کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، شام میں نا موت، حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، حضرت عائشہ سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ تو آپ نے جواب میں سے صرف کہا وعلیکم، وعلیکم السلام نہیں کہا، انہوں نے کہا میں سن لیا، السلام نہیں، السلام علیکم، 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس آدمی میں جو، اور یہ تکبر ٹوٹتا ہے ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ اب نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے دائیں بائیں جتنے لوگ یا فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے جو ہوتے ہیں نماز میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے جو ہیں جماعت کے ساتھ نماز جب انسان پڑھتا ہے، جب امام کہتا ہے وللضالین تو سب نمازی آمین کہتے ہیں، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اب قبول ہو گئی، ایک آدمی کی بھی نماز اگر جماعت سے قبول ہو گئی تو سب کی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور نماز گھر سے لے کر مسجد تک آنے کا حکم ہے، قرآن میں 82 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا ہے۔ ہر قدم جو مسجد کے لیے اٹھتا ہے، حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جو احرام باندھ کر حج کری جا رہا ہے، اتنا ثواب اس پہ، ہر قدم صدقہ ہے اس کا۔ ایک آدمی تھا کوئی تقریباً 20-25 دن زیادہ بلکہ دن ہو گئے ہیں، اور گھر میں نماز پڑھتا، میں نے کہا گھر میں نماز ادا کرتے ہو؟ نماز ادا نہیں ہوتی گھر میں، آواز آتی ہے اذان کی کہ آتی ہے، میں کہ نماز تو تیری ہو گئی۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک شخص مزدوری کرتا ہے، سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو مزدوری نہیں ملی، اس کو کیا فائدہ کہ مزدوری کا؟ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے، عبداللہ ابن مکتوم نام ہے ان کا، اندھے تھے، نبی نے تھے کہ یا رسول اللہ، پہاڑی علاقہ تھا، روشنی کوئی نہیں تھی، تو میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے کہا ٹھیک پڑھ لو، لیکن جب نکل کے گئے پھر بلایا، پوچھا تیرے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے کہ جی آتی ہے؟ تو فرمایا نہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ اور فرمایا مجھے ان لوگوں پر جو اذان ہونے کے باوجود مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، دل چاہتا ہے لکڑیاں اکٹھی کر کے حکم دوں آگ لگا دو ان کے گھروں کو، اتنا غصے میں آپ نے فرمایا، لیکن بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ تو میں اب اس اندھے نابینے سے بلا کر کہا کہ مسجد میں نماز آ کر پڑھنی ہے، اس نے گھر سے لے کر مسجد تک رسی باندھ لی، اور رسی کو پکڑ کر آ کر نماز جماعت سے پڑھتے تھے۔
اور نبی علیہ السلام نے تاکید کی. آج میں نے آپ کے سامنے جو موضوع بیان کر رہا ہوں اسی لیے کہ معراج کا جو مقصد تھا حضور کو بلانے کا آسمان پر، وہ تحفہ دینا تھا. اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا التحیات للہ. ہم میں سے بچپن سے 55 تک نماز پڑھ رہے ہیں سال، التحیات کے میں نے نہیں آتے. نماز کے معنی یاد کریں، ضرور یاد کریں. یہ نماز میں واجبات ہیں 14، انہیں پتہ ہونا چاہیے. واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہوا کرنا پڑتا ہے. تاخیر فرض کے ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی، پھر بھی مثال کے طور پہ آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، آپ نے کھڑا ہونا فرض ہے، قیام فرض ہے، لیکن تاخیر آپ نے کر دی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 لفظ کہنے کے بعد آپ کو خیال آ گیا کہ میری جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو سجدہ سہوا کرنا پڑے گا، کیونکہ تاخیر فرض ہے. آپ نے فرض میں تاخیر کر دی. ترک واجب کے ترک ہونے پر سجدہ سہوا کرنا پڑتا ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے، نہیں بیٹھا. 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، التحیات نہیں پڑھی، وہ واجب ترک ہو گیا. اب اس کو سجدہ سہوا نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی اس کی. سجدہ میں 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں. شیطان کہتا ہے میں نے اس کو بلایا تھا. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نماز کے لیے، شیطانوں کا ایک پورا گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ روکنے کے لیے، نماز میں آ کر خرابی کرتا ہے. اس کا نام ہے خنزب. نماز کے اندر جو شیطان ہمیں کرتا ہے، بھلاتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ مل کر کھڑے ہو، جوڑ کے کھڑے ہو، ورنہ دونوں کے درمیان شیطان آ کر دونوں کے دل میں وسوسے ڈالے گا. مل کر کھڑے ہوں گے پھر نہیں آئے گا. اور پھر خیال آ جائے نماز میں کہ بھئی شیطان میرا خیال ادھر ادھر کر رہا ہے. یہ تو ہر شخص ہو جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے خود خیال لانا. اور ایک آدمی نماز جماعت سے پڑھ رہا تھا تو امام صاحب نے 3 رکعتیں 4 کی جگہ 3 پڑھا دی. نماز ختم ہوئی، اس نے کہا امام صاحب نماز کم ہو گئی ہے یا بھول گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ کم ہوئی. نہیں، آپ نے 3 پڑھائی. ہم کہتے میں نے تو 4 پڑھائی ہیں. اب ساری مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں امام صاحب کیوں بھائی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے اندر ہمارا خیال کہاں ہوتا ہے. خدا یاد نہیں آتا، سب کچھ یاد آتا ہے نماز کے اندر. ایک بزرگ سے ان کے پاس صاحب، اس نے کہا جی میں نے اپنا کچھ خزانہ دفن کیا تھا کسی جگہ زمین پہ، بھول گیا ہوں. آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ وضو کر کے. اب وہ کھڑا ہوا تو نماز کے اندر اس کو خیال، شیطان نے کہا فلاں جگہ تیرے. نماز ختم کر کے گیا جی، کہنے لگی جی پتہ چل گیا مجھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تیر لگ گیا. اب تیر لگانے کے نکالنے کے لیے آپ نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، نکال لو. آپ نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکال لیا تو بعد میں پوچھتے نکال لیا کہ ہاں جی. کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. نماز ہو تو ایسی ہو. نماز پڑھتے تھے صحابہ، پرندے آ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. یعنی اب نماز پڑھ رہا ہے، ہل رہا ہے، ایسے ہل رہا ہے. قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی بہت حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز. کیوں؟ موت وقت انسان کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے اب زندگی کا، اور فرشتے جب آتے ہیں انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ میری نماز کا وقت ہے. قبر میں بھی ایسے ہوتا ہے، وہاں بھی فرشتے جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہاں بھی کہتا ہے ٹھہر جاؤ میری نماز کا وقت ہے. اب نماز وہاں بھی بچاتی ہے. تو فرمایا قوموا للہ قانتین، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو نہ دیکھو ادھر ادھر، نہ بات کرو، نہ کھاؤ پیو، نہ کسی کو چھینک آئے اس کو جواب دو، اور نہ ہی نماز کے اندر کلام کرو. جی نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کے تحفہ دیا ہے، التحیات للہ. نبی اسلام نے فرمایا اے اللہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. کیا لایا ہوں؟ اپنی قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت سب تیرے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ کہہ دیں کہ میری قربانیاں اور میری نماز اور میری زندگی اور میری موت اے اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے. اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حضور نے سلام نہیں کہا، سلام تو ہم آپس میں کہتے ہیں نا، اللہ تو خود سلام ہے. اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نماز میں آپ یہ پڑھتے ہیں نا، حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، میرے مومنوں کو، میری امت کے ہر مومن جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے معراج ہے. یعنی اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے.
وہ کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا ہے وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب نماز شروع کرتے ہیں تو اب نماز کے شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، اے سارے انسانوں تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ اب جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ فوجی فنڈ، فوج کے لیے، جنگ کے لیے چندہ جمع کرو۔ یہودی منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کہنے کہ اللہ غریب ہو گیا ہے، ہم سے مانگتے ہیں۔ تقریر کر رہا تھا ان کا جو لیڈر تھا، پادری تھا، جو کچھ بھی تھا، تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ غریب ہو گیا، ہم سے مانگتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے اس کو مارا، اٹھ کے لگائی اس کو، اس نے شکایت کی آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آ گئے جبرائیل اور کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس کی۔ اس نے کہا جی میں نے نہیں کہا اللہ غریب ہو گیا ہے، اللہ نے بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، اس نے کہا ہے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ سنتے ہیں، ان اللہ سمیع بصیر ہیں، ہاں جی، اللہ غافل نہیں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ بالکل غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے، جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ ویڈیو بن رہی ہیں، ہمارے آواز ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ تم منہ سے نکالتے ہو دو رقیب نگران تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ یہ مت سوچو نہیں، قیامت کے دن انسان کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ پڑھے گا، کہے گا یہ تو فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے، میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ کہیں گے ہم اس کا منہ بند کر دیں گے۔ نختم، ختم مور کو کہتے ہیں، بند کر دیا جائے گا۔ تکلمنا ایدیہم، تمہارے یہ جو پاؤں ہیں نا، ہاتھ گواہی دیں گے ہم نے یہ غلط کام کیا تھا، بولیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہیاں دیں گے کہ ہم چل کر گئے تھے۔ اب مسجد میں چل کر آتے ہیں نا، جس زمین پہ چلتے ہیں وہ زمین گواہ بنتی ہے۔ نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہر قدم صدقہ میں لکھا جاتا ہے۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، بری موت سے بچاتا ہے۔ اب وہ میں بات کر رہا تھا ایک آدمی کو، میں نے کہا مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرو، کہتا جی وہ نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں، ٹائم نہیں ہوتا۔ 10 دن کے بعد اس کا موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا، گھٹنا ٹوٹ گیا۔ جب گھٹنا ٹوٹ گیا تو گھر میں پڑا ہوا ہے، ڈیوٹی پر بھی نہیں جا سکتا، چھٹی لی ہوئی ہے، سارے کام رہ گئے ہیں۔ اب دیکھیں انسان کو، ہاں جی، اللہ کسی انسان کو جب انسان ہدایت کر رہا ہوتا ہے، نصیحت کر رہا ہوتا ہے، تو سمجھے کہ میرے لیے آخری وقت ہے، اب مجھ پہ کوئی عذاب آ جائے گا اگر میں نہ مانا۔ ہر نصیحت کو ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت تمہیں مومنوں کو، ماننے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر تو پھر اس سے یہی ہوتا ہے، جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ کہتے ہیں جو مصیبت تم پہ آئے گی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ اللہ تو بہت سی چیزوں سے درگزر کرتے ہیں، لیکن مصیبت کیوں آتی ہے؟ اللہ کے نیک بندوں پہ بھی آتی ہے۔ ان پہ کیوں؟ اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جو نماز روزے سے، نیک کاموں سے اتنے نہیں ہوتے۔ جب مصیبت میں انسان صبر کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہوں۔ سردی کا موسم ہے، گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے گرم بسترے کو چھوڑ رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، اور اچھی طرح سے وضو کر رہا ہے، وضو بھی اچھی طریقے سے کیا، وقت پر اٹھا، وقت پر نکلا، مسجد کے اندر گیا۔ ہم نے اللہ پہ احسان نہیں کیا، ہم نے اپنے لیے کیا جو کچھ کیا ہے۔ اب اللہ ہمارے ساتھ کب ہوں گے؟ جب ہم ان مصیبتوں میں صبر کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ کہتے ہیں میں تھوڑا سا تمہیں آزماتا ہوں کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے کہ کمزور ہے، اللہ آزماتے بھی ہیں۔ ہاں جی، اب ٹھنڈے پانی میں وضو کیا، بسترے کو چھوڑا، اندھیروں میں مسجد جا رہا ہے، فبشر عباد الذین یمشون الی المساجد فی الظلمات، اللہ نبی نے فرمایا خوشخبری دو ان نمازیوں کو اندھیروں میں جو مسجد میں چل کے جاتے ہیں۔ ہاں جی، کتنی بڑی بات ہے۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آسمان پہ بلا کے جب یہ کہا حضور نے کہ میری جانی، میری قولی، میری مالی ساری عبادت تیرے لیے ہے، تو اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پہ سلامتی ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضور نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے سلامتی کا مجھے، حضور نے اپنی امت کو خیال آیا، اپنی امت کا خیال آیا، دیکھ لوگوں کا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے نیک بندے جو نماز پڑھیں گے ان پر بھی ہے اللہ سلامتی ہو۔ اب فرشتے بھی صاحب اکٹھے تھے، سب فرشتوں نے مل کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومن کا معراج جب نماز پڑھتا ہے جو اس کے لیے معراج ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو میں جو آیتیں پڑھی تھیں، سب سے پہلے جو آیت پڑھی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے حبیب قرآن کو پڑھا کریں۔ آپ تو پڑھتے تھے، آپ پہ نازل ہوتے ہیں، لیکن یہ امت کے لیے حکم ہے۔ جیسے بچہ شرارت کر رہا ہے تو آپ کے پاس بلی بیٹھی ہوئی ہے، آپ بچے کو نہیں کچھ بھی کہتے تھے، اس کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں بلی میں تجھے ماروں گا۔ اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیتے ہیں وہ امت کے لیے، قوم کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ فرمایا اتلو ما اوحی، قرآن کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، سمجھ میں آتا ہے تب بھی ثواب ملے گا، ایک آیت سمجھ کر پڑھیں گے تو 100 رکعت نماز کا ثواب ملے گا، لیکن بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو ایک لفظ کے پیچھے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پر الف لام اور میم 3 لفظ ہیں، 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں۔ نماز میں پڑھیں گے تو ہر لفظ پہ 25 نیکیاں ملتی ہیں، فرضوں میں پڑھیں گے تو 100 نیکی ملتی ہے۔ تو الف لام میم پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا حقوق ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، نمبر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا حکم لکھا ہوا ہے، زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات ہے۔ یہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، اس کو اللہ زبان دیں گے کہ مجھے پڑھتا تھا، اللہ اس کی میری سفارش قبول فرمائے۔ اب جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اللہ ہم سے کلام کرتے ہیں نا، قرآن ہم پہ نازل ہوا ہے۔ ہاں جی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم ذات سے تجھے کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے؟ جس نے تجھے بنایا، جس نے زندگی تیری اس کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی فرشتہ موت کا آ جائے، ہم سارے مل کے اس کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ جب حلق میں روح پہنچ جاتی ہے، تم اس کے پاس کھڑے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں، تم سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، اللہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولتے، ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اور حضور موت کے وقت کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز کا بہت خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ لفظ موت کے وقت بھی آپ کو نماز کی فکر تھی۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے ملازموں سے، اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرنا، ان سے ظلم نہ کرنا۔ یعنی نماز کی تاکید اتنی تھی کہ فرمایا ہے کہ یہ جو میں نے قرآن پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمانو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے عذابوں سے ڈرو، دوزخ سے بچنا۔ بچاؤ، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوبارہ پھر کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان سوچے کہ اس نے کل جو جانا ہے قبر میں یا آخرت میں کیا بھیجا ہے آگے، اس نے نیک کام بھیجے ہیں کوئی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، موت کے وقت کہتا ہے کاش کہ میں زندگی میں اچھے کام کرے ہوتے۔ تو موت کا فرشتہ مارتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. موت کے وقت فرشتہ جب مارتا ہے منہ پہ مارتا ہے، پیٹھ پہ مارتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے ناراضگی والے کام کرتے تھے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ پیروی کرتا تھا ان کاموں کی جس سے اللہ ناراض ہوتے تھے. وکرہوا رضوانہ، اللہ کی رضامندی والے کام کرنے سے اس کو نفرت تھی. کسی کو نا داڑھی رکھ لے، ٹخنوں سے پاجامہ اونچے کر لے کہ میں مولوی تھوڑا ہی ہوں. اللہ کے رسول کا حکم ہے، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے. میڈیکل سائنس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کی جو یہ داڑھی ہوتی ہے، داڑھی یہ اس کے تحت تھائرائڈ اور پیراتھائرائڈ گلینڈ، تھائمس اور پیراتھائمس، 4 گلینڈ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یہاں گلے میں ہوتے ہیں. اب یہ جو داڑھی سنت کے مطابق ہوتی ہے، آپ چلتے ہیں تو گرمی سردی سے ان غدودوں کو بچاؤ کرتی ہے. ان غدودوں کا جسم کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ موٹا ہونا، پتلا ہونا، بال جسم پہ اگنا، یہ ساری چیزیں یہ غدود کرتے ہیں. اب ان کی حفاظت کرتی ہے داڑھی. دیکھیں حکمت کتنی ہے سنت کے اندر، کتنی حکمت. اور ٹخنے سے اوپر پاجامہ رکھنے کی حکمت کیا ہے کہ اللہ نے مردوں کے خصوصی باہر رکھے ہیں، ان کو ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کو مادہ منویہ پتلا ہو جائے گا، پیشاب سے نکلے گا، کمزوری آ جائے گی. اس کو ہر وقت ہوا لگے گی، ٹخنوں سے نیچے سلوار ہوگی، ہوا نہیں لگے گی. عورت کے خصوصی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو پیٹ کے اندر رکھا ہے، اووریز کہتے ہیں اسے. ان کو ہوا بھی نہیں لگے، ان کو پردے میں رکھا گیا ہے. عورت کو حکم ہے کہ تیری سلوار سے نیچے پاؤں سے ننگا بھی نہ ہو، نیچے ہو، یعنی ان کو ہوا بھی نہ لگے. اور مرد کے لیے، اب مرد کے خصوصی جو ہوتے ہیں، ٹیسٹیکل جو ہوتے ہیں، ان کا تعلق پیروٹائڈ گلینڈ، کان کے ساتھ 2 غدود ہوتے ہیں دائیں طرف بائیں طرف. جب آپ داڑھی مونتے ہیں ان پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور وہ خصیوں پہ اثر ہوتا ہے. ٹیسٹیکل اگر کسی کو کن پیڑوں کی مرض ہو جائے، غلط علاج ہو جائے تو اس کے خصیے سوکھ جاتے ہیں، ٹیسٹیکل سوکھتے ہیں اور ان کے سوکھنے سے مرد نامرد ہو جاتا ہے. یعنی کتنی حکمتیں ہیں، ہر سنت کے اندر حکمتیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے بھیجا حکمت دے کے بھیجا، سنت دے کے بھیجا. ہر سنت میں حکمت ہے. تو نماز کا پڑھنا، وقت پر پڑھنا، مسجد میں آنا، یہ سب حضور نے فرمایا بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس نے میری سنت کی مخالفت کی ہے اور یہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، یہ دوزخ میں جائے گا. اور نماز کیا فرمایا آگے؟ فرمایا نماز کی، میں نے فرمایا حضور نے فرمایا اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور 5 وقت وہ نہائے، جیسے اس کی جسم میں میل نہیں رہتی ایسے ہی اس کے گناہ معاف صاف ہو جاتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن، بلکہ دنیا میں جب نماز کا وقت آتا ہے تو فرشتہ آواز لگاتا ہے انسان تو نے دوزخ کی آگ کو جو بھڑکایا ہوا ہے اس کو ٹھنڈا کر، اٹھ نماز پڑھ. جب نماز انسان پڑھتا ہے، صبح سے لے کے ظہر کی نماز پڑھی، صبح سے لے کے ظہر تک جو اس سے غلطیاں ہوئیں اللہ فرشتے کو کہتے ہیں معاف کر دو، لکھ دو، لکھو ہی نہیں. اسی طرح ظہر سے عصر کے تک، نماز عصر کی پڑھے گا، ظہر اور عصر کے درمیان جو غلطیاں ہوں گی وہ معاف کر دی جاتی ہیں. نماز اتنی بڑی چیز ہے. لیکن نماز جس کی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز صحیح نکلے گی اللہ کہیں گے سارے گناہ اس کے معاف کر دو. نماز کا بہت اہتمام کرے. نماز یہ نہیں کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، قضا ہو گئی پرواہ کوئی نہیں، جماعت سے نہیں پڑھ رہا، اب نماز میں آیا کھڑا ہوا، کھڑا ہونا نہیں آتا، کیسے کھڑا ہوں، قیام فرض ہے، کہاں دیکھوں یہ بھی نہیں پتا. یہ ساری چیزیں سنتیں ہمیں جاننا چاہیے. نماز میں سجدے میں جائے پاؤں پیچھے سے اٹھائے ہوتے ہیں، کونیاں گھٹنوں پہ رکھی ہوتی ہیں اور سجدے ہاتھ کہاں رکھے ہوتے ہیں. نماز کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا چاہیے. سب چیزیں ہم سیکھتے ہیں لیکن اتنا نہیں پتا کہ نماز بچپن رکوع سجود، حضور نے فرمایا سب سے بدترین چور ہے وہ شخص جو نماز میں چوری کرتا ہے. چوری ویسے ہی بری بات ہے لیکن سب سے بدترین چور ہے. صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ وہ چور نماز کی چوری کیا تھی؟ فرمایا رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا نہیں کرتا، صحیح بیٹھتا نہیں 2 سجدوں کے درمیان، رکوع کے اندر کھڑا نہیں ہوتا، رکوع صحیح نہیں کرتا، کہتا میں نماز پڑھایا ہوں. اب اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن میں ہے قرآن کو پڑھو اور نماز کو قائم کرو. قائم نماز پڑھنے کا نہیں حکم، قائم کرنے کا حکم. قائم کب ہوگی؟ جب جماعت سے پڑھیں گے. ان الصلاۃ، فلسفہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جب تم نماز صحیح پڑھو گے تو تم بے حیائی اور برائیوں سے نماز روک دے گی. تمہارے برے کام جو تم سے ہو رہے ہیں شیطان کا بس اس کو نہیں چلے گا، زور نہیں چلے گا، شیطان بھاگ جاتا ہے. پھر اب نماز کا ٹائم ہو جائے تو انسان حی علی الصلاۃ کا مطلب کہ آؤ نماز کریے، حی علی الفلاح کا مطلب ہے اب تمہاری دکان میں بیٹھنے میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کی کام ہے، وذر البیع، ہر چیز کو چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تمہاری کامیابی اب نماز میں ہے.
تو ہم جو ہے معراج میں سبق کیا ملا ہمیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو یہ تحفہ عطا فرمایا، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سجدے کی حالت میں کہتے ہیں یہ بندہ میرے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے، مانگ جو مانگنا ہے اب. ہاں جی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کی ہم کوئی نیکی قبول نہیں کرتے. ماں باپ کا نافرمان، اللہ کا نافرمان، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. حج کرے گا حج قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ دے گا زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، جتنے کام نیک ہو اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہتا قرآن کو پڑھیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. وہ جہنم میں کافر پوچھوں گے مسلمانوں سے وہ تم کیوں دوزخ میں آ گئے ہو؟ تم بڑے دیگیں پکا کے بانٹتے تھے، بڑی تسبیحاں رولتے تھے، بڑا ذکر کرتے تھے. کہیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. 29 سے 12 سورہ مدثر کو اٹھا کے پڑھے، لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، مسکینوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے. تو یہ ہم چیزیں جو ہیں اپنی زندگی میں واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کیا بھیجا ہے تو نے آگے، سوچو ذرا. اپنی خدا کی نعمتوں کو استعمال کر کے ہمیں آج تک کبھی سوچا ہے کل مر جاؤں، شام کو مر جاؤں، میرے پاس کوئی اعمال نامے میں ایک کام نہیں ہے، تو کم از کم نماز وقت پہ ادا کریں، مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. نماز حضور نے فرمایا جو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، رکوع سجود اچھی طرح کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور نماز دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ جیسے اس نے مجھے سنوارا ہے اس کو بھی سنوار دے. اور جلدی جلدی پڑھ لی، نہ رکوع ٹھیک کیا، نہ سجدہ ٹھیک کیا، نہ پتہ نہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. وہ فرشتہ اس کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مارتا ہے اور نماز بد دعا دیتی ہے، اللہ اس کو برباد کر دے جیسے اس نے مجھے برباد کیا. اس لیے ہم کوشش کریں نماز کو سیکھیں، نماز کے معنی یاد کریں، نماز کو وقت پہ پڑھا کریں، نماز کو مسجد میں آ کے پڑھیں. جماعت کے ساتھ ایک کی نماز قبول، اللہ سب کی قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کیوں بھائی وعدہ کرتے ہو نا؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.